हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके घरानों को आपको खुशहाली बख्शे। और मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि मैं फिर आपके दरमियान हाज़िर हुआ। तो इसी तरह खुदा की जो मेहरबानी है उसके मुताबिक आप तक जो खुदा के कलाम को पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये कलाम को पहुंचाने का यही मतलब है कि आपकी ज़िंदगियां मजबूत हों और खुदावंद के जलाल के बायस बन सके आपकी ज़िंदगियां। तो आपकी ज़िंदगियों में खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। मैं उन लोगों का कि जो इस कलाम को सुनते हैं और सुनकर दूसरों तक शेयर करते हैं और इसे सब्सक्राइब करते हैं और अपनी जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें मेरे साथ, उनको खुदावंद बहुत बहुत बरकत दे। और इसी तरह आप इस कलाम की जो इज़्ज़त करते हैं, सुनते हैं, तो खुदावंद आपको और तरक्की बख्शे और आपकी ज़िंदगियों में आपके बच्चों को, आपकी फैमिलियों को बरकत दे सके। तो मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों में हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो उसी में से आज फिर हम आगे सीखेंगे। टॉपिक का जो मज़मून है वो ये है, टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि खुदा का बेटा गरीबों, महताजों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और उनकी खबरगिरी करने और खुशी की खबर देने दुनिया में आया। तो मेरे अजीज़ों, हमने इसको सीखा था। यशायाह जो है उसका 61 बाब, उसकी पहली 1 आयत से लेकर 4 आयत तक है। तो इसको हम फिर एक बार फिर रिपीट करेंगे ताकि फिर हम आगे चल सकें, ताकि इसको सीख सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सके। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सेरा और मातमी का रोगन और उदासी के बदले सताइश बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तमीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर बनाया करेंगे और उन उजाड़ शहरों की मरम्मत करेंगे और पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें इस बात की खुदा ने पहले से ही खबर दी थी, बताया था। तो मेरे अजीज़ों, यशायाह नबी जो कि खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल पहले था, उसमें यहाँ पे पेशन गोई थी कि खुदा का बेटा जो है वही हमारे लिए नजात का बायस बनेगा और बनी नो इंसान के लिए भी नजात का बायस बनेगा और गरीबों, यतीमों, बेसहारा और यतीमों और इन बेवाओं के लिए मेरे अजीज़ों वो सारा का सारा वो चाहता है कि उन अजीज़ों वो खुशहाली दे सके, खुशी की खबर दे सके और उनकी खबर गिरी कर सके। क्योंकि हम जब दुनिया में देखते हैं तो मेरे अजीज़ों, महताज, गरीब और यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं के जो हकूक़ हैं वो पूरी तरह दिए नहीं जाते, पूरी तरह आज लोग देते नहीं थे। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि इन सब के देखते हैं। मेरे अजीज़ों, हिस्कील की किताब 22 बाब और उसकी 29 आयत से लेके 32 आयत तक हम देखेंगे
تو میرے عزیزو یہاں پہ خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے خدا کا جو غضب ایسے لوگوں پر تھا جو ستم گیر اور لوٹ مار انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے غریب غربا کی خبر گیری نہیں کی تھی، ان کی قرضے معاف نہیں کیے تھے۔ تو یہاں پہ ہم آج شروع کرتے ہیں اپنا جو دوسرا، اس میں جو پہلے بھی میں نے آپ کو کلام پہنچایا تھا، اب یہ دوسرا اس کا جو حصہ ہم اس کو شروع کریں گے یہاں پہ۔ تو میرے عزیزو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اس حزقیل کی کتاب میں، اس ملک کے لوگوں نے ستم گیری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنوں میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا، غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ حزقیل کی کتاب میں 22 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بات خداوند بتاتا ہے، یہاں پہ ہمیں بات یہ نظر آتی ہے کہ کہتے ہیں اس ملک کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ستم گیری کی ہے۔ ان لوگوں نے ستم گیری کی ہے اور جو یہاں پہ لوٹا، ان کو ستم گیری بھی کی، لوٹ مار بھی کی، اور غریب اور محتاج کو ستایا۔ غریب اور محتاج کی جو یہاں پہ غم کو اور بڑھایا گیا، اور کہتا ہے کہ پردیسیوں پر ناحق سختی کی۔ ناحق جتنی سختی یعنی پردیسیوں پر، چلو جی ہم سوچتے ہیں کہ یار پردیسی بندہ ہے، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا دوسرے علاقوں سے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہ پردیسی ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے، جیسے کوئی مالک جو ہے وہ اس کو نوکری پہ رکھتا ہے تو کم تنخواہ پہ رکھتا ہے، کم تنخواہ دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ پردیسی ہے، یہ دور سے آیا ہے، اس نے نہ میرے خلاف کوئی بات کرنی ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن جو مالکوں کا مالک، جو ہر انسان کا جس نے انسانوں کو بنایا ہے، خداوند خدا لشکروں کا خدا جو ہے، وہ تو یہ ساری بات جانتا ہے نا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے سے روپوش ہو کے کوئی نہ کوئی بدی کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ظلم کر سکتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ تو دیکھتا ہے، وہ اپنا بدلہ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں نے، جب بھی کوئی ملک میں کوئی لوگ اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو کہتا ہے غریب اور محتاج کا ان کو ستایا اور ناحق سختی کی، اور میں نے ان کے درمیان تلاش کیا۔ یعنی خدا پہلے وہاں پہ جہاں پہ بھی کوئی اپنا وہاں چاہتا ہے کہ میں اپنا غضب نازل کروں، لیکن وہاں پہ پہلے چاہتا ہے کہ کوئی اتنے لوگ مل جائیں کہ جس کی وجہ سے میں اس پر غضب نہ نازل کروں، مجھے کچھ نہ کچھ لوگ یہاں پہ مل جائیں تو میں یہاں پہ اپنا غضب کو نازل نہ کروں۔ تو میرے عزیزو یہ بات ابراہیم سے بھی خدا کرتا ہے۔ ابراہیم جب وہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو اپنا لوط جہاں پہ رہتا ہے، تو میرے عزیزو اس علاقے کو جو وہاں پہ اس کو وہاں پہ آگ اور گندک پھینکنے سے پہلے ہی وہاں پہ میرے عزیزو ان سے بات کی جاتی ہے فرشتوں سے، تو ان سے بحث کرتا ہے ابراہیم، کہتا ہے کہ بھئی اگر وہاں پہ اتنے لوگ ہوں، اتنے ہوں، تو میرے عزیزو جو خدا کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق بھی وہاں پہ لوگ نہیں ملے، تو پھر اسی لیے میرے عزیزو وہاں پہ آگ اور گندک پھینکی گئی۔ تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا میں تلاش کیا، کوئی آدمی
कहता आदमी मिले जो फसील बनाए और उस शहर उस सरजमीन के लिए उसके रखनों में खड़ा हो। कोई रखनों में शफायत के लिए खड़ा हो तो मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा, मैं वहां पे आग नाजल नहीं करूंगा। यानी यहाँ पे कहता है कि नजर सामने खड़ा हो ताकि मैं उसे वैरान ना करूं। तो मेरे अजीजों कोई ना मेरा खुदा को, लेकिन कहता है यहाँ पे कि मैंने अपना कहर उन पर नाजल किया, अपना गजब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है आज हमारी जितनी रवशें होती हैं, आज जितने हमारे तौर तरीके हैं, आज जिंदगी की जो हमारी रवशें हैं, जो हम चल फिर रहे हैं या जो जिंदगी बसर करते हैं, हमारी रवशें खुदा को पता है। कोई ये ना समझे कि शायद खुदा इन सारी बातों को नहीं जानता। खुदा को हर एक आपकी बात का पता है। और इसी तरह मेरे अजीजों उन लोगों पे खुदा का गजब आया, गजब नाजल हुआ, और उन्होंने ये गुनाह किया कि उन्होंने सतमगिरी की, लूट मार की, और गरीब गुरबा की खबरगिरी नहीं की, और मेरे अजीजों उनके कर्जे भी माफ नहीं किए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है लूट, यहाँ पे कितना लिखा है सतमगिरी की और लूट मार की। लूट मार वही की कि जिसको कर्जे माफ करने थे उनको कर्जे भी माफ नहीं किए, और उनसे लूट भी लिया, और उनको कम उजरत पे रख के उनसे भी मेरे जीजो वो ऐसी तरह खाते रहे। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि दाऊद नबी की मार्फत हमें खुदा क्या फरमाता है। ज़बूर 37 उसकी 16वीं आयत, सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। वाह मेरे अजीजों, खुदा यहां पे बताता है कि जो सादक इंसान है, जो सादक बंदा है, जो सादक है, जो खुदा के साथ रास्त तरीके से चलता है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, वो सादक होता है। और जो उसकी प्लानिंग में चलता है, जो चुने गए लोग होते हैं, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों सादकों पर खुदा की निगाह रहती है हर वक्त। वो चाहता है, कहता है कि सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से ज्यादा है। यानी जो थोड़ा सा माल है बहुत शरीरों से, यानी शरीरों के पास बेशक जितनी मर्जी दौलत हो, लेकिन मेरे अजीजों सादक का थोड़ा सा माल, एक मुट्ठी भर आटा, या जैसे मेरे अजीजों हम देखते हैं कि सारपत की बेवा जो थी उसके पास एक मुट्ठी भर आटा था। उसने कहा ये एक मुट्ठी भर आटा है तो मैं ये खाऊंगी और अभी मैंने और मेरे बेटे ने मर जाना है। लेकिन मेरे अजीजों नबी ने उसे कहा कि जा तू पहले मेरे लिए ला, फिर बाद में देखेंगे। यानी मेरे अजीजों यहाँ पे हम देखा जाए तो कोई कहेगा कि ले नबी कैसा खुद गर्ज है कि कहता है मुझे पहले ला के दे। तो मेरे अजीजों जब उसने ला के दिया तो मेरे अजीजों जब तक काल रहा, ना उसकी मुट्ठी भर आटा था, ना उसकी आटे की जो मटकी थी उसमें से आटा भी ख़त्म नहीं हुआ और उसकी कुप्पी में से तेल भी ख़त्म नहीं हुआ। और मेरे अजीजों वहाँ पे एलिया भी उसमें से खाता रहा और उसमें से वो बेवा और उसका बेटा भी खाता रहा। तो मेरे अजीजों खुदा आपकी एक मुट्ठी भर आटे को ढेरों में बदल देगा। सादक का माल थोड़ा सा जो है वो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन मेरे अजीजों शरीरों की बहुत सी दौलत से वो ज्यादा है। आप कभी भी अपने आप को मेरे अजीजों डिग्रेड ना किया करें। कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम आज मेरे अजीजों सबसे जो बड़ा मसीह गुनाह ये करते हैं, खुदा के लोग ये बात कर जाते हैं, गरीब नहीं भी होते लेकिन फिर भी जान के गरीब बनते रहते ने। मैं तो वो क्योंकि कलाम में लिखा है तुम्हारे पास है तो तुम कहे हाँ और ना, लेकिन मेरे अजीजों कई बार होता भी है हम फिर भी कहते नहीं है।
تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ داؤد کہتا ہے تھوڑا سا مال شریروں کی بہت سی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ مقدسوں کے پاس خدا جو ہے وہ خدا ہے، جو مقدسوں کے پاس خدا ہے۔ ہم خدا پہ توکل کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے اور اس کی برکتیں ہیں، ہم نے اس پر یقین کرنا ہے، ہم نے اس پر بھروسہ کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اعتماد میں زندگی گزارنی ہے، بھروسے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایمان سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میرے پاس خدا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس خدا ہے، تو میرے عزیزو آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو پاس کوئی کمی نہیں ہے میرے عزیزو۔ تو یہاں پہ شریروں کے پاس میرے عزیزو جو دولت ہوتی ہے، یا شریر اس سے اپنی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتی ان کے پاس، ان کو اپنی دولت پہ اعتماد ہے، لیکن ہم پہ اور اس کے بیٹے پر اعتماد ہے، کیونکہ خدا میرے عزیزو اپنے بیٹے کو اس نے اسی لیے بھیجا تاکہ غریبوں کی، بیواؤں کی، ستم گیروں کی اور ان جو پس رہے ہیں لوگ ان کی آج خبر گیری کرے، ان کو اس دلدل سے نکال سکے، ان ساری غربت سے نکال سکے، کیونکہ میرے عزیزو غربت کوئی بہت بڑی وہ لعنت ہے، لیکن میرے غربت کوئی بہت بڑی چیز نہیں کہ جو نکل نہیں سکتی آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کے زیر سائے کے نیچے آنے کے بعد، خدا کی طرف جب آپ آ جائیں گے، پھر اب لوگ کہیں گے کہ کوئی خدا کو مانتے بھی نہیں ہے، خدا ان کو بھی برکت دے رہا ہے، دولت سب کچھ دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، لیکن میرے عزیزو ان کی دولت، یہاں پہ لکھا ہے بائبل میں نا کہ ان کی جو دولت ہے بہت سی، یعنی شریر کا تھوڑا سا مال اور جو شریر کی دولت سے بہت سی دولت سے بہتر ہے۔ تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی ہے تو وہ شریروں کے پاس اگر بہت سا بھی میں نے ان کو دیا ہے تو ان سے آپ کا تھوڑا سا بھی جو مال ہے وہ بہت ہے، بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے یہاں پہ، تو کہتا ہے کہ میں تم سے کبھی دست بیدار نہ ہوں گا۔ متی دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت تک، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ تو بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو خدا کے وعدے ہیں، وہ کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ جتنا تمہارے پاس ہے، سیکھتے آ رہے ہیں کہ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سارا ہے، پھر ہم نے سیکھا کہ جو تمہارے پاس ہے اسی پہ قناعت کرو، پھر ہم نے آگے سیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس لیے اپنی جان کی فکر نہ کرو، کہتا ہے ہم کیا کھائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ابھی میں نے جانا ہے رزق کمانے کے لیے، ابھی میں نے جانا ہے نوکری کرنے کے لیے، ابھی میں نے جانا ہے اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے۔ تو میرے عزیزو یہی سب سے آج مسئلہ ہے، ہمیں پہننے کا، کھانے کا، یہاں پہ خدا ساری باتیں بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے کہ کیا کھائیں گے، پھر کہتا ہے کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور اپنے بدن پر کیا پہنیں گے۔ تو میرے عزیزو کہتا ہے کہ کیا جو آپ کی جان ہے، اور کہتا ہے کہ جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے۔
آپ کی جان کی بھی خدا ہر قسم کی حفاظت کرے گا. کہتا ہے کہ تم یہ فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ کاٹتے ہیں نہ بوتے ہیں، پھر بھی آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. پھر بھی آسمانی باپ جب سے دنیا بنی ہے، آپ حساب لگاؤ کہ جتنے پرندے ہیں، چرندے ہیں، جتنی بھی خدا نے مخلوقات کو بنایا ہے، وہ سارا کا سارا ذمہ خدا نے لیا ہے. لیکن آج جو ہے میرے عزیزو، دنیا لیڈر حضرات یا ملکوں کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے. لیکن میرے عزیزو، طاقت پیچھے خدا کی ہے. وہ کائنات کا مالک جو ہے وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، وہ سب کو میرے عزیزو گائیڈ کرتا ہے. اور کس طرح میرے عزیزو یہاں پہ بھی ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے. کہتے ہیں کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے چڑیوں سے؟ تمہاری قدر زیادہ ہے. میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ میرے عزیزو، آپ جب فرشتہ آئے گا آپ کو لے کے جانے کے لیے، اب جب اس دنیا سے جائیں گے تو میرے عزیزو آپ فرشتے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ذرا حاضری لاواں ڈیوٹی تو پھر تو مینوں لے جائی. یا ہم کہیں کہ نہیں میں ہن بچی دا اپنی دا ویاہ کر لواں تے خداوند دا پھر تو لے جاویں. یا ہم کہیں کہ نہیں میرے لیے یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام بہت ضروری ہے تو میں یہ کر لوں تو پھر مجھے لے جانا. نہیں میرے عزیزو، اس وقت یہ بات نہیں چلنی. اور میرے عزیزو، آج موقع ہے، جب تک آپ زندہ ہیں خدا پر اعتماد رکھیں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر اپنی زندگی کو قائم کریں. اور جنہوں نے ابھی تک مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، انہیں آج موقع ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں، کیونکہ پھر وقت مرنے کے بعد نہیں ملنا، کیونکہ فرشتے نے پھر لے جانا ہے. پھر میرے عزیزو، چاہے بیٹیاں ویاہیاں جان یا نہ جان، جب اس کا وقت آنا ہے آپ کو لے جانا ہے. کیونکہ میرے عزیزو، ہم یہاں پہ دنیا پہ جو آئے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں. ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. خدا اپنی جو ہمارے میں روح دی ہے وہ واپس اپنے پاس بلا لے گا اس روح کو، اور بدن جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. میرے عزیزو، ہم مٹی سے بنے ہیں تو مٹی میں دوبارہ چلے جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں آسمان کی تیاری کرنی ہے اسی زمین پر رہتے ہوئے، اور اس پر بھروسہ کرنا ہے. ہم یہ نہ سوچیں میں کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا، کیونکہ میرے عزیزو ہمیشہ غریب، یتیم، بے سہارا، مسکین لوگ، سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، آپ کا سہارا خدا کا بیٹا ہے. آپ کا سہارا خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا کا یہ شروع سے ہی پلان بنایا تھا، اپنا ایک منصوبہ بنایا تھا. اس منصوبے کے تحت میرے عزیزو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ان سب کی خبر گیری ہو سکے، تاکہ ان سب کو برکت مل سکے. اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں امثال 19 باب 17ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں 34 سے 38 آیت تک. اگر تم انہی کو قرضہ دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گنہگار بھی لوگ گنہگاروں کو قرضہ دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کرے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرضہ دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. ہم 38 آیت دیکھیں گے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلڑے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ قرضہ جو دیتا ہے وہ یہی سوچ کے دیتا ہے کہ یہاں سے مجھے واپس ملے گا.
لیکن یہاں پہ بائبل ہمیں کہتی ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اس امید سے نہ دو کہ مجھے وصول ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آج اس بات کو تو لوگ نہیں سوچتے اور نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا ایرے گہرے کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہی کریں گے جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہی عمل کریں گے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو پھر آگے جا کہتا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اگر آپ اچھائی کے طور پہ یا رحم دلی کے طور پہ ناپتے ہو تو رحم دلی سے ہی آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوگا میرے عزیزو۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کے کر کے تمہارے لیے پلڑے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ہی ناپے جاؤ گے، تو کہتا ہے کہ تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جب خدا کو قرضہ دیں گے، مسکین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک گلاس پانی بھی پلائیں گے، اس کا ہی بدلہ ملے گا۔ اور اگر قرضہ بھی دیتے ہیں تو اس نیت سے نہ دے کہ مجھے ملے گا، بلکہ اس نیت سے دے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ناشکروں کو، خدا باپ جو ہے وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ تو ہم تو ان لوگوں پہ رحم کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، دوسروں پہ ہماری رحم نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سب کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ ہمیں آج بھی میرے عزیزو غیر قومیں کہتی ہیں کہ دوسری قوم والوں کو آپ نہ دو، آپ یہ نہ کرو، ان کے لیے ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، خدا باپ نے یہ کہا ہے کہ تم سب کے ساتھ رحم کرو، سب کے ساتھ رحم کرو، چاہے وہ غیر قوم ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کرو، چاہے وہ مسیحی ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کرو، کیونکہ آج موقع ہے ہمیں ان سب کے ساتھ رحم کرنا۔ سب انسانوں کو خدا نہیں بنایا ہے۔ عزیزو، اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا نے ہم سب کو بنایا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے عزیزو، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 50 روپے دیے اور کہا جو تمہاری مرضی ہے اس کے ساتھ کرو۔ بعد از باپ نے، یعنی وہ بچے کو دے دیے، لیکن بعد میں باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے سے 50 روپے کی بابت دریافت کیا تو بیٹے نے بتایا کہ اس نے وہ پیسے کسی کو قرض دے دیے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا قرض دے دے گا واپس؟ تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہی بات آ گئی۔ دنیا دار کے انسان جو ہیں، لوگ ہیں، وہ پہلے ہی سوچتے ہیں کہ آیا مجھے یہاں سے قرض واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہیں یقین ہے، یقین تو ہے، یقین تو کر لیا تھا کہ قرض لینے والا شخص قرض واپس کرے گا۔ یہ اس کے باپ کے الفاظ تھے۔ بیٹے نے جواب دیا، ہاں میں نے وہ پیسے ایک فقیر کو دیے ہیں، میں نے ایک فقیر کو دے دیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، باپ جو تھا بڑے غصے میں آ گیا، باپ بڑا برہم ہوا، اس پہ غصے میں کہا، اس سے کہتا ہے کہ بیوقوف لڑکے، یہ پیسے تمہیں کبھی واپس نہیں ملیں گے۔ اب دیکھیں نا، اب سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ کسی فقیر کو پیسے دے دیتے ہیں، مانگنے والے کو، ضرورت مند کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، تو بعد میں گھر میں آگے کہیں کہ جی میں نے اس کو قرضہ دے دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ جو باپ تھا جس نے 50 روپے دیے تھے اس کو، وہ اس سے بڑا غصے میں آیا، کہتا ہے بیوقوف لڑکے، یہ پیسے تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، بیٹے نے اعتراض کہا، یعنی اعتراض جو کیا باپ نے، اس کا سنا کے اس کو کہتا ہے کہ کہا، مگر ابا جان، اس قرض کی ادائیگی تو نہایت یقینی ہے، یعنی جو میں نے قرضہ دیا ہے، اس کی مجھے یقینی طور پہ
نہایت یقینی جو یقین ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ مجھے واپس مل جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، کیونکہ اس نے بچے نے پھر آگے سے یہ بات بتائی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرضہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! دیکھیں کتنی اچھی اس بچے نے بات کی کہ اس نے کہا کہ میں نے تو اس لحاظ سے دیا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے حوالہ، پہلے ہم نے حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ میرے عزیزو مثال 19 میں ہم نے پڑھا ہے 17ویں آیت میں کہ وہ کہتا ہے کہ جو مسکین پر رحم کرتا ہے اس نے خدا کو کیا دیا ہے؟ قرضہ ہی کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں خداوند کو قرضہ، وہ کہتا ہے کہ مسکینوں پر جو رحم کرتا ہے خداوند کو قرضہ دیتا ہے۔ تو بیٹے کا جواب سن کر اس ایماندار باپ کو بڑی خوشی ہوئی جی، وہ دل خوش ہو گیا کہ یار میرے بچے نے کیسی بات کر دی۔ تو اسی نے ایک اور 50 روپے کا نوٹ نکال کے بیٹے کو دے دیا اسی وقت ہی۔ اسی بات کو سنتے ہی وہ خوش ہو گیا کہ یار تم نے کلام کی بات کو سن کے اس پہ عمل کیا، بڑی بات ہے یار، یہ لے 50 روپے اور لے لے۔ تو اس نے 50 روپے نکال کے اس کو فٹافٹ دے دیے باپ نے۔ تو میرے عزیزو، بیٹے نے کہا میں نے ٹھیک کہا تھا نا، اپنے باپ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کہا تھا نا، کہ نہ کہا تھا نہ کہ خدا اس کی ادائیگی ضرور کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی ادائیگی ضرور کرے گا۔ اس کے باپ کے دل میں یہ بات ڈلی، اس نے واپس دے دیے اس کو۔ لیکن میرے عزیزو، آج اس طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دیا کریں، آج اس طرح کی تعلیم سکھائیں بچوں کو، کہ ان کو بتائیں کہ جب آپ دیتے ہیں تو نہ کسی کی شخصیت دیکھیں، نہ کسی کی وہ بات کو سوچیں، نہ یہ سوچیں کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے ضرور ملے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، بائبل ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر ناامید ہوئے قرضہ دو، بغیر ناامید ہوئے قرضہ دو۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ اور تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات پہ دیکھیں، غور کریں خدا کے کلام کے مطابق۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، جیسے ہم نے یسایہ میں خداوند کی پیشن گوئی پڑھی تھی کہ اس نے کہا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، یعنی یسایہ نے فرمایا کہ مستقبل میں خدا ایک شخص کو بھیجے گا، وہ شخص خداوند یسوع مسیح تھا، ابن آدم تھا، وہ آدم تھا جو ہمارے لیے آیا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ وہ آگے پورا ہوا، وہی آگے کلام جو تھا پورا ہوا۔ لوکا کو ہم دیکھیں کہ 4 باب اس کی 16 آیت سے کیا، اس میں کیا لکھا ہے، 16ویں آیت سے دیکھتے ہیں ہم۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ کھڑے ہو کے
दस्तूर के मुताबिक, यानी दस्तूर के मुताबिक कि वो सब्बत के दिन जाता था और वहां पे जो उसे कलाम दिया जाता पढ़ता था, या जैसे भी उसको दिया जाता था जो भी पढ़ते थे। लेकिन मेरे अजीजों यहां पे वो कहता है कि दस्तूर के मुताबिक, यानी हमारा आज बहुत से लोगों का, बहुत से मसीहों का कोई दस्तूर ही नहीं बना अभी तक। हमें दस्तूर के मुताबिक हम ये सोचते नहीं कि हमने आज जो इबादत का दिन है हमने जाना है, तो हमारा दस्तूर ही नहीं बनता। कभी हम जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी छोड़ देते, कभी इस गिरजे, कभी उस गिरजे, कभी उस गिरजे, कभी उस गिरजे। तो मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी का निस्बो लैंड ठीक करें और दस्तूर बनाएं अपनी जिंदगी का। जैसे ये कहते हैं कि दस्तूर के मुताबिक पढ़ने को खड़ा हुआ। इसी तरह मेरे अजीजों, यशायाह नबी के वही जो पीछे 61 बाब में हमने देखा है, वो शख्स कहता है मैं शख्स को भेजूंगा। वो शख्स जो था, इब्ने आदम जो था, यीशु मसीह ही था। वो इंसानी शक्ल में दुनिया में आया, वो खुदा में से निकला हुआ आया, खुदा का बेटा आया, ताकि मेरे अजीजों वो क्या कर सके। कहता है खुदावंद का रूह मुझ पर है, और कहता है कि इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने भेजा है। उन गरीबों को जो गरीब हैं, जो कहते हैं कि हम बदल ही नहीं सकते, हमारी गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। और मेरे अजीजों, आज खुदा के बेटे को ले ले ताकि आपकी गुर्बत खत्म हो जाए, ताकि आपकी गुर्बत जाती रहे, ताकि आप गरीब ना बने बल्कि अमीर हो जाएं। क्योंकि मेरे अजीजों कहता है कि मैं तुमसे दस्तबेदार ना होऊंगा। जो तुम्हारे पास है उसी पे कनायत करें, लालच ना करें, अपने आप को जर की दोस्ती से खाली रखें। तो मेरे अजीजों फिर कहता है कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बनाई दूं, और इस यीशु ने ये सारा काम किया। इसी तरह मेरे अजीजों, वो दस्तूर के मुताबिक दुआ भी करता था। रंज और गम जो है आज लोगों के नजर आते हैं कि आज जहां भी कोई जॉब करता है, जहां भी कोई काम करता है, उनके जो मालिक हैं या उनके जो ठेकेदार हैं या जो उनके जो बड़े जो जिन्होंने वो काम दिया है, वो उनके ऊपर ज्यादती करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि भट्ठे जो जहां पे ईंटें बनाते हैं, वहां पे भी लोग उनके साथ ज्यादती करते हैं। उनका मुआवजा पूरा नहीं देते, उनको जितनी उनकी उजरत होती है उनको नहीं देते, और वो गम और रंज में वहां पे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज भी मेरे अजीजों, उन ममालिक में हम देखते हैं कि जो गल्फ में जाते हैं वहां पे सैलरी बहुत कम मिलती है। क्यों? कि वो मेरे अजीजों उनकी उजरत पूरी नहीं देते उनको। इसी तरह मेरे अजीजों बहुत से ममालिक हैं जहां पे लोग जाते हैं तो मेरे अजीजों उनको वहां पे उजरत पूरी नहीं देते, क्योंकि वो उनका पैसा खा जाते हैं। तो इसी तरह मेरे अजीजों लोग रंज में है, गम में है, परेशान हैं। आज भी हमारे मुल्क में भी इसी तरह ही हम देखते हैं कि मेरे अजीजों गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अब गुर्बत खत्म कर देंगे। तो मेरे अजीजों, आज तक गुर्बत खत्म नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है अपनी जबान से कि गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर वो किस तरह मेरे अजीजों गुर्बत खत्म कर सकते हैं? खुदा के बेटे की जो मुंह से अल्फाज निकले हैं उसको कोई चेंज कर सकता है जी? नहीं। और रोटी, कपड़ा, मकान, ये खुदा का वादा है। यीशु ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरे अजीजों, जब कोई और उस पे नारा लगाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, वो लोग आज मिट्टी में मिल जाएंगे जो यीशु की बात को अपनी बात के साथ जोड़ते हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी सियासत चमकाने के लिए कई बार लोग यीशु मसीह के अल्फाजों को यूज करते रहते हैं। तो आज हमें इस बात को सीखना है। कहते हैं कि रंजो और गम शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूंगा, यानी यीशु कहता है शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूंगा। लूका की इंजील के अल्फाज मेरे अजीजों हमें नजर आते हैं कि सबूत के तौर पर हमें यह बात मिलती है। वो कहता है कि गुलामी और बंधन मेरे अजीजों कैदियों को क्या देगा? रिहाई देगा। गुलामी
ایک تو انسان غلام ہے، دوسرا قوموں کی غلام ہے، ملکوں کے غلام ہیں، اور میرے عزیزو اسی طرح ہی انسان شیطان کے غلام بنتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ بدی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ غلامی کرتا ہے، شیطان کا غلام بن جاتا ہے، شیطان اس کو غلام بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کی مزدوری اس سے، جب وہ گناہ کی مزدوری ہوگی اس کی مزدوری موت ہوگی۔ ہم خدا کے تابع رہیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق رہیں گے، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو خدا سے شفقت اور برکت کا باعث ہمیں برکت ملتی جائے گی، اور اسی طرح ہمارے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کے بندھن کھول دے گا یسوع مسیح، آپ جس قسم کی بھی قید میں ہیں یسوع مسیح آپ کو رہائی بخشے گا۔ مجھے بھی اس نے قید میں سے چھڑایا تھا میرے عزیزو، آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے عزیزو یہ اس نے مجھے ایک قید میں سے چھڑا کے اپنا خادم بنا کے آپ کے سامنے آج کھڑا کیا ہے، تو خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آزادی بخشی، اس نے مجھ پر رحم کیا، اس نے مجھ کو رحم کر کے آپ کے سامنے میں خادم ہوں آج آپ خدا کا۔ تو میرے عزیزو اس کہتا ہے کہ قیدیوں کو رہائی کی خبر سنائے گا۔ تو آج میرے عزیزو بندھن سارے ٹوٹ جائیں گے۔ دکھی جو ہے لوگ، دکھ اور مصیبت میں جو گرفتار ہیں، اندھوں کو بنائی دینے کی خبر دے گا، خبر سنائے گا۔ یہاں پہ جو ہمیں لوکا پڑھا ہے کہتا ہے اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اندھوں کو، کیا آپ اندھا پن آپ کا ختم ہو سکتا ہے؟ ایک اندھا پن ہوتا ہے جسمانی اور ایک اندھا پن ہوتا ہے روحانی۔ تو میرے عزیزو وہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہے، آپ کا شاید جو جسمانی اندھا پن تو کوئی آپریشن کر کے ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح وہ جنم کے جو اندھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی وہ ٹرائی نہیں مارتے، کبھی وہ کہتے کہ جنم کا اندھا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کا بیٹا جو ہے اس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، اس نے ان کو بنائی دی ہے، اور آج بھی وہ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ اندھوں کو جو ہے بنائی دیتا ہے، کہ دکھی اور مصیبت لوگوں کو میرے عزیزو چھڑاتا ہے۔ مصیبت دکھی جو دکھ میں مبتلا ہیں ان کو مصیبت سے چھڑائے گا، اور اندھوں کو بنائی دے پانے کی خبر سنائے گا، اور ظلم ستم جو ہیں جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرے گا۔ آج جو بھٹوں پہ کچلے ہوئے ہیں، جو گلف میں جو کچلے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ کچلے ہوئے ہیں، جو لوگ جو جن کے مالک ان کے اوپر زیادہ سختی کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو وہ اس بات کو دیکھے، یسوع مسیح کو قبول کرے، یسوع مسیح پر کی طرف آئیں تاکہ ان کی زندگیاں میرے عزیزو بدل سکے۔ اسی طرح ان کی ساری آزادی ان کو دے گا خدا، ان کو کچلے ہوئے کو آزاد کرے گا۔ اس دنیا کی کہ میرے عزیزو جو سسکتی کراتی مخلوقات کے لیے ایک نیا دور ہے۔ آج اس نئے دور میں جو میرے عزیزو یسوع کو قبول کرتا ہے، جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، اس کی زندگی میں میرے عزیزو جو ہے نئے دور کا میرے عزیزو سورج طلوع ہوگا اور نیا سورج نکلے گا۔ خدا کے بیٹے نے خود ان ساری میرے عزیزو برائیوں اور آفتوں کے حل کے لیے طور پر پیش کیا ہے، یعنی جتنی بھی آپ کے اوپر جو بھی آپ کی برائیاں ہیں یا آفتیں ہیں، خدا آپ کو یسوع مسیح اس میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ خدا کا بیٹا آیا اسی لیے میرے عزیزو اسی طور پہ پیش کیا ہے کہ جو ہماری کھائی جاتی ہے یہ بات ہر لحاظ سے سچ ہے۔ خداوند کی زمینی خدمت میں یہ ساری باتیں شامل تھی میرے عزیزو۔ آج مصیبتوں میں تھے لوگ، پریشانیوں میں تھے، لیکن میرے عزیزو وہ دور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن لعنت جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ختم ہوئی ہے۔
लानत जो थी, औरत पे जो जचगी की लानत थी, या ज़मीन पर जो लानत थी, वो मेरे अज़ीज़ो यस्सु के खून बहाने से वो ख़त्म हो गई है। और मेरे अज़ीज़ो आज इकरार करना है, तौबा करनी है, ईमान सिर्फ लेके आना है, तो खुदावंद का बेटा आपको नजात दे सकता है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ो हलीमों को नजात की खुशखबरी, नजात की खुशी की खबर, जो हलीम है उनको मेरे जो हलीमी की तरफ आते हैं उनको नजात की खुशी की खबर फिर मिलेगी। शिकस्ता दिलों को तसल्ली देगा कि असीरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको मेरे अजीजों आज़ादी का ऐलान करता है उनके लिए। कैदियों को, उनके सारे कैदियों के बंधन खुल जाएंगे। खवा आप जिस्मानी महफूम में देखें या रूहानी महफूम में देखें। और मेरे अजीजों आज इस बात को देखें कि वही निकला है, वही खुदा में से निकला है, वही हमें आज बरकत का बायस है। तो उन लोगों का साथ देता है जिन्हें मजहबी रहनुमा दुत्कार देते हैं। तो इसी तरह मेरे अजीजों एक अंधा जब शिफा दी उसको हैकल में, तो मेरे अजीजों मजहबी लीडरों उससे सवाल जवाब करना शुरू हो गए कि तुझे शिफा किसने दे दी आज के दिन में, ये कौन था, क्यों मिल गई तुम्हें शिफा। तो मेरे अजीजों वो कहता है मैं नहीं जानता, बस जिसने मुझे कहा है कि भाई उठ और चल फिर और जा, चले जा, तो उसको उसने मुझे शिफा दी है। तो मेरे अजीजों उसको दुत्कार दिया, जो मजहबी लीडर ने दुत्कार दी, लेकिन फिर यीशु उसको मिला कि दोबारा गुनाह ना करना। उसने उन्हें मेरे अजीजों आज जो दुत्कारे हैं, जो कि आज मेरे अजीजों समझते हैं कि हम फलां चर्च में गए हैं, फलां मिनिस्ट्री में गए हैं, फलां जगह गए हैं, हमें सुकून नहीं मिला, हमें ये हमारी प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो आज मेरे अजीजों मैं आपको कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ कि खुदा का बेटा आपकी हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए आया है दुनिया में। उन गरीबों के लिए, उन यतीमों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए, उन मस्कीनों के लिए, उन बेवाओं के लिए, सब के लिए मेरे अजीजों खुशी की खबर देने और उनको नजात देने आया है। तो इसी तरह मेरे अजीजों वो दावत देता है, वो दावत आम है, पूरी कायनात के लिए दावत है, हर मजहब के लिए दावत है। आए उससे नजात पाए, उससे रिहाई पाए, उससे बरकत पाए, क्योंकि वो जिंदा है और वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसकी कब्र खाली है, आज तक खाली है। आज कोई बताए कि कोई नबी किसी का भी हो तो मेरे से उसकी कब्र कोई खाली नजर आए, तो खुदावंद यशवा मशायख है सिर्फ जिसकी कब्र आज खाली है। वो कहता है आओ और खुदा की नई उम्मत में शामिल हो जाओ। वो कहता है कि आ जाओ, आज नई खुदा की उम्मत में शामिल हो जाओ, एक नई उम्मत में आ जाओ, क्योंकि मेरे अजीजों जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा है। आज जो आप कबूल करेंगे तो आपको खुदा आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएगा अपना, क्योंकि मेरे अजीजों दूसरे के लोगों के खुदा का कोई तल्लक नहीं दुनिया के साथ। वो शिरक, वो कहते हैं कि ना उनका कोई शरीक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना उनको किसी ने पैदा किया, ना उनको किसी ने बनाया, वो ना शरीक है ना। तो मेरे अजीजों इसी तरह खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, खुदा ने सबके लिए बंदोबस्त किया है। यहाँ पे देखें गरीबों, यतीमों, बेसहारा, हलीमों, ये सब के लिए मेरे अजीजों, कैदियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए किया, क्योंकि मेरे अजीजों वो लोग जो थे इस बात पे यकीन नहीं थे करते, उस बात उसके अमल नहीं थे करते, उन्होंने सजा पाई। आज भी मेरे अजीजों जो लोगों पे ज्यादती कर रहे हैं वो अपने हाथ को रोकें। खुदा जिंदा है, आपको ये ना हो कि आपको सजा दे, खुदा उस सजा से बच जाए और उन गरीबों को, यतीमों को, बेसहारा लोगों को, मस्कीनों को मेरे अजीजों अपने इर्द गिर्द देखा करे। कभी भी ये ना अपनी दौलत पे फख्र ना करें, क्योंकि खुदा
نے آج ہم نے جو کلام سیکھا ہے اس میں خدا آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، آپ کی زندگیاں مضبوط ہوں، اور جو آپ کو سمجھ آئے تو آپ اپنے دوستوں، یاروں اور آگے عزیزوں رشتہ داروں میں دیں کلام اس کو، تاکہ اور لوگ بھی اس سے نجات پا سکے، اور اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور اس کلام آپ نے جو اپنا وقت دیا اس کو سننے کے لیے، اس کے عوض خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین آمین۔